السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم اپنے کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم نماز نبوی پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس سے پہلے ہم نماز کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سفر میں استقامت عطا فرمائے اور آپ کو جو بھی آپ یہاں سے پڑھ کے جائیں، جو بھی سیکھ کے جائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نماز دین کا ستون یعنی کہ ایک ٹیک، ایک پلر، کسی بھی بلڈنگ کی جو ٹیک ہوگی، جو اس کا پلر ہوگا، اسے ستون کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دین کا ستون نماز ہے، یعنی نماز دین کی ٹیک ہے۔ اگر یہ ستون ہٹ جائے تو ممکن ہے کہ بلڈنگ گرنے کا خطرہ ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین گر جاتا ہے۔ دین تو تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور ہماری جیسے ہی نماز جیسے ختم ہوگی تو ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے اور نماز کا پابند بنائے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتا، یعنی کہ اس کا پورا دھیان نماز کی طرف ہو۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کورس میں اپنی نمازوں کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے ہم اپنی نمازیں اس طرح سے ادا کریں کہ وہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں۔ نماز نبوی کے اس کورس میں انشاءاللہ تعالی ہم نماز سیکھیں گے، نماز کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے ہمارا خشوع و خضوع بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ ہم نماز کے احکام و مسائل دیکھیں گے، جو مسائل ہمیں بتائے گئے ہیں اور جو حکم ہمیں دیے گئے ہیں نماز کے بارے میں، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نماز کی اہمیت و فضیلت کو دیکھیں گے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، یعنی کہ اگر شرک سے بچنا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی رکھنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، یعنی کہ ان کی جو پہچان ہوگی وہ سجدے کا نشان ہوگا، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 دفعہ نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ جو شخص 5 دفعہ نہاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے جسم پر ذرا برابر بھی میل نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اسے اسی طرح دور کر دیتا ہے جیسے جسم سے میل کو دور کیا جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا، یعنی کہ مجھے میری سزا سنا دی جائے، لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یعنی کہ یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ آپ نے کیا ہے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔
اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے، یعنی کہ مجھے میری سزا سنائیے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے سے انسان کے ہر قسم کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ گناہ بھی نہیں پوچھا گیا اور بتا دیا گیا کہ آپ کا گناہ معاف ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی کہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ایسے نمازی کو بخش دیا جائے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد نہیں ہے، چاہے وہ اسے بخش دے یا پھر چاہے اسے عذاب دے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اچھا وضو بھی کرنا ہے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ تھی کچھ فضیلت شارٹ میں نے آپ کو بتائی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، ورنہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے نماز کی، جس میں سے ہم نے مین دیکھ لی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے۔ ترک نماز کفر کا اعلان ہے، یعنی کہ نماز ترک کر دینا کفر کا اعلان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے، اگر نماز نہیں ہوگی تو پھر اسلام اور کفر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، یعنی کہ نماز کو چھوڑ دینا مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، یعنی کہ جو منافق ہیں ان کو بھی جو ہے نماز کی وجہ سے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ یعنی کہ انہیں ان کا کفر ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ان کی نمازوں کی وجہ سے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ مسلمان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کس قدر خوف کا مقام ہے کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا نقصان کا کام ہے، کتنے بڑے خسارے میں رہ جاتے ہیں جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پر تھوڑا سا کام زیادہ ہو یا پھر ہم کہیں گھر سے باہر نکلیں تو ہم سب سے پہلے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ عبادات میں سے وہ کسی چیز کے چھوڑنے کو، یعنی کہ اگر آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو کسی ایک دن اگر آپ نے تلاوت نہیں کی چھوڑ دی تو اس کو وہ کفر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ نماز کو ایک دن بھی چھوڑنا کفر سمجھا جاتا تھا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے والی پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصان کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو
سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔